احتشام رات دیر سے واپس لوٹا تھا۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی وہ سیدھا ابریش کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ انفال کے سونے کا خیال کر کے بڑی احتیاط سے دروازہ کھولے روم میں داخل ہوا تھا کہ نظر اس پر پڑی۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں آڑی ترچھی صوفے کی پشت پر سر ٹکائے بے آرام سی سوئی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی پشت صوفے پر ٹکا کر وہ ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے سر صوفے کی پشت سے لگائے، دوسرا ہاتھ گود میں دھرے ایک پاؤں کو گھٹنا موڑے جبکہ دوسرا فرش کو چھو رہا تھا۔ اس کے کھلے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی جبکہ دوپٹہ آدھا صوفے اور آدھا زمین پر تھا۔ اس کے کومل چہرے سے بے چینی واضح طور پر رونما تھی کہ احتشام نے لب بھینچے اور ماتھے پر دو بل پڑے تھے، گویا اسے ابریش کا یوں سونا ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ احتشام نے سر جھٹکا اور ڈور لاک کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا تھا کہ نظر اس کی شفاف گردن پر پڑی۔ صوفے کی پشت سے سر تھوڑا اوپر کر کے ٹکانے سے اس کی شفاف دودھیا گردن نظر آ رہی تھی۔ اوپر سے تضاد اس کی نظر آتی ہلکی مائل سبز وینز نے احتشام کو بری طرح اٹریکٹ کیا تھا کہ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ ابریش بلا کی حسین تھی، اتنی کہ کسی کو بھی اپنے حسن سے گھائل کر سکتی تھی۔ اس پر اس کا شرارتی پن اور معصومیت نے اسے مزید پیارا بنا رکھا تھا جبکہ وہ خود سے اپنے حسن سے لاپرواہ بالکل انجان تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں یکدم خمار در آیا تھا، حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے تھے جبکہ دل مچل اٹھا تھا، دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ اس کی تھی صرف احتشام سکندر خان کی، اسے صرف احتشام سکندر خان کے لیے بنایا گیا تھا، تو گویا محبت کی ابتدا ہوئی تھی، نہیں وہ تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ شاید ابریش کو اس کے نام سے منسوب ہوتے ہی وہ اس کی بن چکی تھی، بس ایک خول اس کے خود کے گرد چڑھا رکھا تھا جو کہ اب چٹکنا شروع ہو گیا تھا۔ پر ابھی بھی وہ اس بات کا اعتراف کرنے سے قاصر تھا کہ اسے ابریش احتشام سکندر خان سے محبت ہے۔ بہت جلد احتشام یہ تسلیم کرنے والا تھا کہ وہ بھی مریض عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ جس دن اس نے خود سے اعتراف کرنا تھا ساری دنیا احتشام سکندر خان کی محبت کے قصے سنے گی۔ ابریش بچپن سے ہی احتشام کو بری طرح ڈسٹرب کر چکی تھی اور اب تو بات ہی کچھ الگ تھی۔ احتشام اپنے ساحرانہ گرے آنکھیں اس کے نقوش پر جمائے احتیاط سے اس کی جانب جھکا تھا، ہاتھ دائیں بائیں رکھے اور اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ اس کے دلکش وجود سے اٹھتی دلفریب مہک احتشام کے نتنوں سے ٹکرائی تھی کہ بے ساختہ احتشام نے گہرا سانس کھینچ کر اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے سے ہوتی تھوڑی پر پھسلتی گردن میں آن ٹھہری تھیں، تبھی وہ اس کے کان کے قریب ہوا تھا اور سلگتے لب اس کی کان کی لو پر رکھ کر دل دھڑکا دینے والی سرگوشی کی تھی۔ عادت پڑ رہی ہے مجھے تمہاری خوشبو کا ایڈکٹ ہو رہا ہوں، میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہو تم سنشائن، بری طرح ڈسٹرب کر رہی ہو، میرے دل کو دھڑکا کر میرے جذبات میں شدتیں برپا کر رہی ہو، اور یہ شدتیں تم سے جدا کر کے میرا کرنے میں پل نہیں لگائیں گے۔ بچ کر رہو مجھ سے ورنہ میں اپنی کرنے پر آیا تو دنیا سے کٹ کر رہ جاؤ گی وائٹ للی۔ وہ گھمبھیرتا سرگوشی اس کے کان میں اونڈیل کر اس کی سراہی دار نازک سی گردن پر تشنا لب رکھ چکا تھا کہ ابریش نیند میں اپنی گردن کو جھلستا محسوس کر کے کسمسائی تھی، پر ادھر وہ پرواہ کسے تھی؟ وہ مدہوشی میں ڈوبا لبوں کو مس کرتا، اس کے محسوس کرتا، اس کی خوشبو میں سانسیں لیتا دیوانہ ہو چلا تھا۔ کچھ دیر بعد خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس کی نیند کا خیال کیے وہ سرکش جذبوں کی تنابیں کھینچتا دور ہوا تھا۔ اس کی چند لمحوں کی شدتوں سے ابریش کی گردن پر سرخ دھبے سے بن گئے تھے کہ احتشام نے اس کی گردن کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا اور سائیڈ اسمائل پاس کی کہ گویا اسے اپنی شدتوں کے نشان ابریش کی گردن پر بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ ناٹ بیڈ، اتنا تو بنتا ہے یار، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، بٹ فی الحال تم اس پوزیشن میں نہیں کہ میرے جنون خیزیاں برداشت کر سکو نازک جان۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور اس کے دھان پان نازک وجود کو باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس دوران ابریش کسمسا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ احتشام نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور ہولے سے کمفرٹر اس پر ڈال کر اس کے ماتھے پر لب رکھے دور ہوتے کبرڈ سے ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا ٹراؤزر میں شرٹ لیس باہر آیا، اسے کسرتی بازو اور چوڑے وسیع سینے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی جنہیں خشک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ٹاول سے بال رگڑ کر خشک کرتا اور صوفے پہ اچھال کر بیڈ کی جانب آیا۔ احتشام ابریش کے پہلو میں اس کے برابر لیٹ کر بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے سینے میں لٹا چکا تھا کہ بازوؤں کی اس کی کمر پر مضبوطی سے گرفت جمائے ابریش کا سر سینے میں جمایا۔ وہ اسے مکمل طور پر خود پہ قید کیے ہوئے تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ احتشام کے اوپر تھی۔ ابریش یکدم اس ہوئی بے سکونی کے عالم میں مزاحمت کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی احتشام نے ایک ہاتھ اس کی ویسٹ میں ڈال کر دوسرے سے اس کے بال سہلانے لگا تھا کہ احتشام کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں کی جڑوں میں چلتا اس قدرے نیند میں پرسکون کر گیا تھا۔ وہ اس لمس کو محسوس کرتی خود کو احتشام کے حوالے کی خوابوں کی دنیا میں مگن تھی۔ احتشام نے دلکش مسکراہٹ لبوں پر جمائے، پاؤں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر دونوں پر ڈالا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موند گیا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، اس لیے جلد ہی وہ ابریش کے سنگ اسے خود میں چھپائے جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔
احمد وہ جو کب سے جاگی ہوئی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی ماہنور نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ ہوں، احمد نے ہنکار بھری۔ اٹھو بھی۔ ماہنور کافی جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ کیوں جانا؟ وہ نیند بھری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا بوجھل آواز میں منمنایا اور شدت سے اس کے رخسار پر جسارت کر دی۔ مجھے فریش ہونا ہے، ماہنور نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو منع کس نے کیا ہے؟ وہ اسے کندھے پر سر رکھے بولا احمد، جبکہ احمد کے ہاتھ اس کی کمر اور بالوں میں تھے، جبکہ وہ خود اس پر جھکا سویا ہوا تھا۔ تم تو دور ہٹو۔ وہ اپنی اور اس کی پوزیشن کا احساس دلاتی بولی۔ نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں۔ احمد مزید اس پر پھیل کر اس کی راہ فرار بند کر گیا۔ احمد نہیں، پلیز۔ اس کو پٹری سے اترتا دیکھ کر ماہنور چیخیں، ہماری زندگی کی نئی شروعات کی پہلی مارننگ یادگار بنانے دو۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا بولا، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ماہنور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے دور کرنا چاہا۔ کرنے دو، تم بس مجھ پر دھیان دو۔ احمد کہتا ہی اس کو مزید بولنے کا موقع دیا۔ اس کی سانسوں کو قید کرتا اس پر جھک چکا تھا۔ کھٹ پٹ کی آواز سن کر ساحر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے بے ساختہ ہاتھ برابر جگہ پر مارا، یہ جگہ خالی تھی۔ تبھی اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ میری جان اتنی جلدی اٹھ گئی؟ تو وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر اس کی جانب آیا۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سجل نظریں چراتی بولی۔ اسے ساحر سے شرم آ رہی تھی۔ ساحر نے خشم کی نظروں سے اس کا شرمایا لجایا روپ دیکھا تھا۔ بھیگے سراپے میں وہ نکھری نکھری سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ ساحر کے رنگ میں رنگی وہ نارنجی رنگ کے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ شانے پر پھیلا، اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی جان؟ وہ اس کو حق کیے مرر سے اپنا اور اس کا عکس دیکھتا بجھل آواز میں بولا۔ کیوں؟ جب سونے کا وقت تھا تب تم نے سونے نہیں دیا، سجل گھور کر روانی سے بولی، اور جب ساحر کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں کو دیکھا تو جلدی ہی نظریں جھکا گئی۔ اب رات میں سونے کا خیال تم دل سے نکال دو، دن کو جتنا سونا ہے سو لیا کرو۔ اور اسی گردن پر ناک مس کرتا خمار آلود آواز میں بولا، ساحر مجھے تیار ہونا ہے۔ اس کی گستاخیوں پر وہ شرم سے بولی، مجھے کس نے کہا ہے تمہیں کس نے کہا ہے اتنی جلدی تیار ہو؟ وہ اس کو ذرا سخت آواز میں سنا کر اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا۔ ساحر نو، سجل چیخی، یس میری جان۔ کیا کروں؟ تشنگی اور بڑھ گئی ہے یار، ساحر بجھل آواز میں بولا۔ ساحر نہیں، مجھے ابھی نیچے جانا ہے، کل رات سے ہلکان ہو رہی ہوں میں، سجل بھڑک کر بولی۔ میری جان عادت ڈال لو اس کی، جس طرح تمہاری زبان چل رہی ہے لگتا ہے رات والی ڈوز کم تھی، مزید دینی پڑے گی میری جان کو۔ ساحر خوشی سے مسکراتا ہوا بول کر سجل کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی ساری مزاحمتیں بیکار بنائے اس کو اپنی بناہوں میں قید کیے منمانیاں کرتا چلا گیا تھا، جبکہ سجل اس کی سرگوشیوں اور گستاخیوں پر ٹھیک سے گھر بھی نہ سکی اور اس کے سینے میں چھپتی چلی گئی۔ ارتضیٰ رباب پر جھکے قدر اس کے چہرے کے نقوش میں کھویا ہوا تھا، اس کے عنابی لبوں پر مسکراہٹ جمی تھی، وہ اس کے بازوؤں پر سر رکھے اس کے پہلو میں اس کی شرٹ پہنے سکون کی نیند سو رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ تو ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا تھا۔ پہلو میں جان میں بسی متاع جہاں ہو تو نیند کس کافر کو آتی ہے؟ ارتضیٰ کی بائیں بازو پر وہ سر رکھے اس کے بے انتہا قریب سوئی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دائیں ہاتھ مسلسل رباب کے بالوں میں چھیڑخانی کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کے بھاری ٹانگیں رباب کے نازک ٹانگوں پر جمی ہوئی تھی کہ گویا وہ کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ ارتضیٰ کے بال سہلاتا ہاتھ کبھی اس کے چہرے کی نرمی محسوس کرتا تو کبھی چہرے سے گردن تک کا سفر طے کرتا، اس کی شہرک سہلانے لگتا، تم کبھی اپنے لبوں کو دہکتا لمس سے رباب پر نچھاور کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ رباب کو پور پور کو اپنے لمس سے مہکا چکا تھا۔ اس کا نازک سراپا، اس کی خوبصورت ادائیں، اس کا سندر مکھڑا ارتضیٰ کو مزید گرویدہ بنا چکا تھا کہ ارتضیٰ کی محبت مزید گنا بڑھ گئی تھی۔ مائی لیڈی، مائی کوئین، مائی پرنسس، لو یو سو مچ رباب، وہ بوجھل آواز میں اس کے کان میں سرگوشے کرتا، جذبات میں اٹھتے طوفان کی پیش نظر وہ ضبط کھوتا مکمل اس پر جھک آیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اپنے لمس سے آشنا کروانے لگا۔ رباب جو نیند میں غرق مزے سے سو رہی تھی، ایک دم خود پر بوجھ اور گردن پر ہوئی چبھن محسوس کر کے وہ کشمکشائی، جان خان سونے دینا۔ رباب نے ہلکی سی آنکھیں وا کر کے خود سے جھکے ارتضیٰ کو دیکھ کر مدھم سی سرگوشی کی کہ اور کتنا سوئیں گی رباب؟ ارتضیٰ نے چہرہ نکال کر اس کے روبرو کرتے نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبائے استغفار کیا کہ کیا میں نے زیادہ سو لیا؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر رباب نے چونک کر آنکھیں کھولی، میری پناہوں میں ہے آپ، ٹائم کیا ہوا ہے؟ اسے چھوڑیں، بس آپ نے جتنی نیند پوری کرنی ہے کر لی، اب مجھے وقت دیں۔ ارتضیٰ گمبھیر آواز میں کہہ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس بات پر رباب کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ ارتضیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کل رات سے ہی آپ کے وقت ہی دے رہی ہوں۔ وہ بولتی ایک دم رک گئی کہ ارتضیٰ کے بے ساختہ دلفریب وہ قہقہ گونجا تھا، میں تو ساری زندگی آپ کا وقت صرف اپنے لیے چاہتا، آپ ابھی سے تھک گئیں۔ ارتضیٰ اس کی ناک میں
مروڑتا گھمبیر آواز میں بولا، پر میں ابھی سونا، نو مور سونا پرنسس، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، سارا دن مصروف گزرے گا، اس لیے کچھ لمحے آپ کی قربت میں گزارنا چاہتا۔ وہ بغیر اس کی سنے رباب کو قید کے دیوانہ وار اس پر جھکتا چلا گیا تھا، اور وہ مسکرا کر خود کو اس کے حوالے کیے آنکھیں موند گئی تھی۔ بینیش بھوکی پیاسی رسیوں سے جکڑی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، پر اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ کل سے وہ اب اسی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے نڈرھال سی ہو گئی تھی۔ اس بند کمرے میں، جہاں چھت سے قدرے نیچے چھوٹا سا روشن دان تھا، جس سے اس اسٹون نما کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جس سے دن کا اجالے کا پتہ ہو رہا تھا، وہ کافی بار کوشش کر کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر چکی تھی، پر ناکام ٹھہری۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ اسے بے ہوشگی کی حالت میں یہاں باندھ کر وہ دوبارہ کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ حلق تر کرتی ہراساں نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ حلق تر کرتی ہے، کوئی تو آئے آخر، کون ہے یہ لوگ، مجھے کیوں اٹھا کے لائے ہیں؟ میں تو ابریش کے غائب ہونے پر احتشام اور اس کی فیملی کا اترا ہوا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ ویسے جو پلان میں نے بنایا اس کے بعد تو احتشام ابریش کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یکدم وہ ابریش کا سوچ کر پرسکون ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی فکر جاتی رہی تھی۔ احتشام، تمہاری بیوی نے مجھے کڈنیپ کروایا اور خود بھاگ گئی۔ وہ تصور میں خود کو بڑی حویلی میں مظلوم سی بنی کھڑی آنسو بہاتی احتشام سے بولی، اور دل میں ہی کہکا لگایا کیونکہ لبوں پر تو قفل لگا تھا، واہ یار کیا آئیڈیا آیا ہے، اب مزید ابریش کی جانب سے ملے وہ خط کام کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے چڑیل خون پی کر ڈکار مار رہی ہو، اور ادھر وہ ڈائن فراز برو کو دیکھ کر گڑ گڑا رہی ہوں گی، بڑی آئی مجھ سے احتشام کو چھیننے والی، اپنی معصومیت کا ناٹک کر کے سب کے دلوں پر راج بڑا کر لیا تم نے، اب میری باری احتشام کے دل و دماغ پر اپنا چھوڑنے کو، اس نے اپنی محبت میں قید کرنے کی، کیونکہ تم تو ٹھہری بھگوڑی۔ وہ ابریش کو غلط القابات سے نوازی تصور میں اسے مخاطب ہوئے بینش خود کو کڈنیپ ہو جانا فائدہ مند تصور کرتی، تانے بانے بنتی، اپنی ناقص ذہن میں پلان ترتیب دیے کوئی چڑیل لگ رہی تھی، پر اس بات سے انجان کہ اس کی بازی اس پر الٹ چکی ہے، اب تو بس نتیجہ نکلنا ہے، انجام کی باری ہے۔ ابریش کے ساتھ برا کرنے کے چکر میں وہ خود کے ساتھ برا کر چکی تھی، اور اب جس کے ہاتھ لگی تھی وہیں سے اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ حسد میں وہ خود کو بھی اندیکھی آگ میں جلا چکی تھی، اس کے دل پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر جیسے مہر لگ چکی تھی، وہ جلن وہ سب کچھ برباد کرتی جا رہی تھی۔ وہ کون سی محبت تھی جو بینش کی ہوئی تھی؟ یہ تو فقط ضد تھی، چڑ تھی، غصہ تھا۔ محبت ہوئی بھی تو تھی تو انتقام میں بدل چکی تھی۔ محبوب سے محبت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اپنا آپ وار دیتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں، اور بینش تو احتشام پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی تھی، اس کو برباد کرنے کا پلان ترتیب دے رہی تھی۔ کیا اسے ایک بار پھر احتشام نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا اس نے کوئی اہمیت دلائی، کوئی بات کی؟ نہیں، اس نے تو فقط دوست سمجھا تھا، اور بینش اپنی دوستی کو غلط رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ مختصراً وہ محبت کی میم سے بھی واقف نہ تھی۔ وہ تو بس ابریش سے نفرت کا شکار تھی، اور اس سب میں وہ اپنا دوست بھی کھو چکی تھی۔ اس سب سے انجان وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ پر مجھے اغوا کیا کس نے؟ وہ خوشی مناتی پھر سے اپنے پوائنٹ پر لوٹ آئی تھی۔ کون ہے یہ کمینہ جس نے مجھے اغوا کیا؟ بینش سوچ کر تلملا اٹھی تھی اور حرکت کرنے سے محروم تھی، جبکہ نگاہیں ہنوز دروازے پر جمی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ جلد باہر قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھا سے دروازہ کھلا۔ وہ کوئی اندر داخل ہوا، دروازہ کھلتے ہی باہر سے روشنی کا ریلا سا اندر گزرا تھا، جس سے بینش کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دن کا اجالا دروازے کے کمرے میں داخل ہو کر اندھیرا کمرے کو کافی حد تک روشن کر چکا تھا۔ تبھی آنے والے مکروہ مسکراہٹ کہ وہ دو لوگ تھے۔ تبھی کچھ توقف کے بعد اس نے آنکھیں واں کی کہ اپنا عین سامنے دو گنڈوں کو کھڑا دیکھا۔ ان کے چہرے کے مسکراہٹ اور گندی نظروں سے خود کا جائزہ لینے پر بینش کے وجود کے لمحے کے خوف طاری ہوا تھا۔ باس، یہ تو بڑی خوبصورت بلا ہے، آنے والے دو لوگوں میں سے ایک مسکراتی آواز میں بولا۔ اسی لیے تو دل بے ایمان ہو گیا ہے۔ وہ گھنگریالے بالوں والا گنڈا، گھٹنوں سے پھٹی نیلی پینٹ پر گرے کلر کی شرٹ پہنے، جو کہ برائے نام تھی۔ شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، گہری سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے جبکہ پیلے دانتوں کی نمائش کرتا بینش کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی اپنے ساتھی کی بات پر سخت نظروں سے گھورا۔ بینش کو سامنے کھڑے دونوں وجود سے گھن سی محسوس ہوئی تھی، کراہیت محسوس کی تھی۔ تبھی وہ کرسی پر بیٹھی ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرتی مزاحمت کرنے لگی۔ اس کے منہ سے ٹیپ اتار مقابل اب بینش کو سرد نظروں سے گھور کر اپنے ماتحت سے بولا۔ جب بھی وہ سر ہلاتا، اس کے نزدیک آتا، بڑی بے رحمی سے اس کے منہ سے ٹیپ کھینچ چکا تھا۔ آہ! جس کے ساتھ ہی بینش کی درد بھری چیخ برآمد ہوئی تھی، جبکہ سامنے کھڑا گنڈا منہ میں تیلی دبائے گہری سیاہ آنکھوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمینے گنڈے، کون ہو تم؟ کچھ دیر بعد بینش درد کی شدت کم ہونے پر چلائی، تو
تو جا یہاں سے۔ وہ اپنے آدمی سے مخاطب ہوا کہ وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ جو تیرے کو نظر آ رہا ہوں وہی ہوں مسٹر غنڈا۔ وہ کمرے کے کونے سے کرسی کھینچ کر آنکھیں گھماتا اس کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ موالی مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ وینش کو اس کے حلیے سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی بیوی بنانے کے واسطے۔ وہ پیلے دانتوں کی نمائش کرتا ٹانگوں کو اس کی کرسی کے بازو پر ٹکائے بولتا وینش کو ہفت القرین کی سیر کروا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو کتے؟ وینش بہت غصے کی شدت سے کانپتی آواز میں بولی، جبکہ اس کے کتے کہنے پر مقابل کی سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر چکا تھا کہ وینش کی آنکھیں پھیلیں۔ شانی سمجھتی ہے کیا خود کو؟ اب اگر بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ کر لٹکا دوں گا۔ وہ دہشتناک لہجے میں اس کے منہ پر پھنکارا اور جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ کر سابقہ پوزیشن میں بیٹھا اور ٹانگوں کو مسلسل جھلاتے کھا جانے والی نظروں سے وینش کو دیکھ رہا تھا، جو خوف سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس کے کہنے پر مجھے کڈنیپ کیا ہے تم نے؟ وہ حلق کرتی بولی۔ تیرے کمینے بھائی نے کہا تھا۔ وہ گھنگریالے بال میں لگے بلیک ہیئر بینڈ درست کرتے نحوت سے بولا۔ میرے بھائی نے مجھے نہیں کسی اور کو کڈنیپ کرنے کا بولا تھا۔ وہ تلملا اٹھی تھی۔ پر مجھے تو چاہیے تھی۔ تو مطلب تو مس وچ؟ وہ بے نیازی سے بول کر ویسٹ سے گن نکالے بولا کہ کیوں؟ وہ گن دیکھ کر منمنائی، جبکہ وچ کہنے پر وہ دل ہی دل میں ڈھیروں گالیوں سے نواز چکی تھی اسے چونچ لڑانے کے واسطے۔ تو سمجھتی ہے نا چونچ لڑانا؟ وہ گن اس کے گھٹنے پر رکھ کر تائید چاہی، جبکہ وینش غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ جس کے ساتھ اپن ازواجی زندگی شروع کر سکے تیری تصویر دیکھی سالت دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگ گئیں کہ تجھ سے ہی اپن کے چھوٹے چھوٹے غنڈے بچے اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ گن ہاتھ میں گھماتا بے باکی سے بولا تھا، جبکہ وینش کی آنکھیں پھیل گئی غصے کی شدت سے، خفت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ چل اب تو طے کر کے بیوی بنے گی یا پھر رکھیل؟ وہ اس کی ذات کو دو کوڑی کا کرتا اس کے وجود سے جیسے جان نکال گیا تھا۔ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ چلائی، اور میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گہری نظروں سے اس کو وجود کو دیکھتا معنی خیزی سے بولا، تم جیسے گندے شخص نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ حلق کے بدلے چلائی، اگر یہاں سے جانا چاہتی ہے تو پہلے میری مان، ورنہ میں تجھ سے لطف اندوز ہو کر تجھے مار کر ادھر وہاں دیکھ۔ وہ اس کے کونے کی جانب اشارہ کرتے بولا جہاں گڑھا سا بنا تھا، اس جگہ دفنا دوں گا۔ وہ کرسی سے کھڑے برفیلے لہجے میں بولا، دیکھو مجھے جانے دو، میں بھائی کو نہیں بتاؤں گی کہ مجھے تم نے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ مصلحت کے تحت بولی، وہ سب میں دیکھ لوں گا، تو جلدی سے بتا۔ مقابل کرسی پر پیر رکھ کر تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہیں کبھی نہیں، میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ وہ نحوت سے منہ پھیر گئی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں سرد پن متجمع ہوا تھا کہ وہ جھٹکے جھک کر گردن اس کے دل کے مقام پر رکھ چکا تھا۔ وہ اس کی حرکت وینش کپ کپا گئی تھی، جبکہ وجود میں سرد لہریں سرایت کر گئی تھی۔ کتے کی شکل والے، دور ہٹو! وینش چیخی، جبکہ مقابل شرربار نگاہوں سے اسے دیکھ کر گن کو دباؤ بڑھا چکا تھا کہ وینش نے سختی سے آنکھیں میچی، جبکہ اس نے پینٹ کی پاکٹ پر چھوٹے سائز کا تیز دھار چاقو نکال کر اس کے نچلے لب پر کٹ لگایا، اور اتنی ہی تیزی سے اس کے بازو پر بھی گہرا کٹ لگایا تھا۔ آہ! یکدم وینش کی چیخ نکلی اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ خون تیزی سے اس کے ہونٹ اور بازو سے نکل رہا تھا۔ کمینے غنڈے، وہ تم نے کیا کیا؟ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں سوئچ چیک کر رہا تھا کہ اس میں تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں تو آری لے آؤں۔ وہ برفیلے لہجے میں بولا کہ وینش خوف سے سانس روک گئی، جبکہ خون اس کے نچلے ہونٹ سے بوند بوند اس کی گود میں گر کر اسے کپڑوں کو رنگ رہا تھا۔ رک، تیرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروعات کرتا ہوں، کہہ کر اس کے ہاتھ رسی سے آزاد کرانے لگا۔ نہیں، وہ اکھڑتی سانسوں کے مابین بس اتنا ہی بول پائی، اب اگر اگلی بار بکواس کی تو سب سے پہلے تیری گندی زبان کاٹوں گا۔ جبکہ وینش آنکھیں موندے سر کرسی سے ٹکا گئی۔ تکلیف لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اس شخص سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ مجھے جانے دو، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ دیکھ، پہلی بات تو یہ کہ کوئی غنڈہ تجھ جیسی بلبل کو اغوا کرے تو جانے نہیں دیتا، پھر میں تجھے جانے دوں گا اگر تو مجھ سے شادی کر لے گی تو، ورنہ دوسری صورت زیادہ تر غنڈے شادی کے بغیر ہی کام کر جاتے ہیں، اور میں بھی وہی کروں گا۔ وہ گن اب اس کی پیٹ پر رکھ کر شوخی سے گویا ہوا تھا، جبکہ وینش خود کو بے بس پا کر روتی جا رہی تھی۔ وچ بول، میرے پاس تیرے کو ٹائم دینے کا ٹائم نہیں۔ وہ دوسرے ہاتھ سے چاقو اس کی شہرک پہ رکھ کر غصے سے بولا تھا۔ بڑی حویلی میں سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں براجمان تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی بڑی حویلی والے ارتضیٰ رباب کے ساتھ باقی سب کو بھی ادھر ہی لے آئے تھے کہ ناشتہ سب نے اکٹھا کرنا تھا۔ ارتضیٰ معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ ڈنر وہ ان سب کے ساتھ کرے گا، جبکہ باقی سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ خانم بھی اپنے تینوں پوتوں کو دیکھ کر خوشی واری صدقے جا رہی تھی، جبکہ وہ تینوں شرمائی لجائی سی ایک طرف بیٹھی رمشا اور آمنہ سے خسر پسر کر رہی تھیں، جن میں زیادہ تر رمشا اور آمنہ ان تینوں کو چھیڑ رہی تھیں۔ دوسری جانب ماہم، وینش اور شاداب کی غیر موجودگی
موجودگی سے سخت پریشان تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار فون کر چکی تھی پر دونوں کے نمبر بند تھا، اس لیے وہ صبح ہی اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ خانم بی نے بہت روکا پر وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر پریشان سی اپنے گھر چلی گئی۔ فراز اور بینش کی غیر موجودگی سب نے محسوس کی تھی پر وہ جانتے تھے دونوں بہن بھائی کتنی موڈی ہیں، اپنے گھر چلے گئے ہوں گے، جبکہ ان سب میں احمد اور ساحر تو یوں بیٹھے تھے جیسے کسی ریاست کے شہزادے ہوئے، گویا قلعہ فتح کر لیا اور ساتھ ہی زارون اور ارحم کو بری طرح جلا رہے تھے، جبکہ ساتھ بیٹھا حارث ان کی حرکتوں پر اپنا قہقہ بمشکل روکے عمر سے کھیل رہا تھا۔ تبھی سنجیدہ سا احتشام داخلی دروازے سے اندر آیا تھا۔ سب کی نظریں اس جانب اٹھی جو فون پر تیزی سے انگلیاں چلاتا مصروف سا دکھ رہا تھا، جبکہ چہرہ چٹانوں کی مانند سخت تھا، وہ کل والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ تبھی وہ سب کو سلام کرتا حارث کے ساتھ بیٹھا۔ سب نے بغور اس کو دیکھا تھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ابرش کہاں ہے؟ احتشام شبانہ نے اسے پوچھا کہ وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ دراصل وہ سب احتشام بینش کا انتظار کر رہے تھے کہ ناشتہ پوری فیملی ساتھ ہی کرنا تھا، اور دوسرا وہ سب ولیمہ کینسل کرنے پہ احتشام سے جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا ابھی تک واپس نہیں آئی۔ چھوٹی مما، احتشام نے گھمبیر آواز میں الٹا ان سے ابرش کی بابت دریافت کیا کہ سب نے چونک کر احتشام کو دیکھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ ابرش تو آپ کے ساتھ تھی نا؟ شبانہ نے الجھ کر پوچھا، جبکہ باقی سب کی زبان پر بھی یہی سوال مچل رہا تھا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ عزلی انداز میں بولا۔ تو کہاں ہے ابرش؟ سب کے چہروں پر تشویش کے اثرات بھرے تھے، جبکہ احتشام کا ولیمہ کینسل کرنے کی سمجھ بھی لگ چکی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا، میں کل سے اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، احتشام کہہ کر سختی سے لب بھیچے، جبکہ اس کی بات پر سب کے دل ہول اٹھے تھے۔ ہمیں پوری بات بتاؤ احتشام۔ سکندر خان آگ بگولا ہوئے، پوری بات جاننا ہم نہیں آپ کے لیے، سوائے اس کے لیے آپ کی لاڈلی جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ احتشام تقریباً دہاڑا تھا۔ اپنی مرضی سے گئی والی بات سچ ہی تو تھی کہ وہ بینش کے ساتھ جو گئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر حویلی کے مکینوں میں جیسے چھت آن گری تھی کہ وہ صدمے کی اسی کیفیت میں مبتلا ہونک بنے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ ان سب میں حارث قدرے پرسکون تھا، جبکہ وہ ایک نظر سب کو دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جبکہ وہ احتشام سب کے سوالات سے بچنے کی خاطر چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اور غصے میں بول کر اٹھ آیا تھا، کیونکہ فی الحال وہ ان کو ابرش کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ جو پلان حارث اور اس نے بنایا تھا اس میں ابرش کو سب کے سامنے ایسا کہنا احتشام کی مجبوری تھی، کیونکہ ایسے ہی وہ درندے عدیل اور آفتاب کے متعلق جان سکتے تھے، اور اس لیے احتشام کو بینش کے سامنے نفرت ظاہر کرنی تھی۔ اسے ان دونوں بہن بھائیوں کے متعلق حارث سے بتایا تھا۔ احتشام کو ان سے شدید نفرت تھی، اور وہیں وہ پرسکون بھی تھا کہ جلد ہی اس نے ابرش کی رخصتی کروا لی تھی، ورنہ یہ دونوں بہن بھائی نہ جانے کیا کرتے۔ ابھی تو تصویروں والا حساب بھی فراز سے لینا ہے، بہت حساب کتاب بنتے ہیں ان کی طرف۔ وہیں آفتاب، زمین خان اور عدیل کو تو پھر وہ شدید درد سے آشنا کرانے کی بھیانک خواہش رکھتا تھا، جس پر بہت جلد وہ عمل پیرا ہونے والا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ بینش نے بہت ہی غلط چال چلی ہے، جس میں ابرش کو سب کے سامنے برا ثابت کرنے والی تھی، اس لیے احتشام خود سے یہ سب کچھ بول کر بینش کی نظر میں اچھا بننے کا مقصد تھا۔ پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابرش کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی کہے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اتنا تو اس کی فیملی بھی جانتی تھی کہ احتشام سکندر خان اپنے خاندان کی جانب کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دیتا تھا۔ کجا کے بیوی سے کیسے لا علم ہوگا، وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کریں گے، اور یہی بات احتشام کو کچھ پرسکون کیے ہوئے تھی کہ بہت جلد وہ سب کو سچ سے آگاہ کر دے گا۔ اسے یہ پلان نہ بنانا پڑتا اگر عدیل اس کے ہاتھ لگ جاتا، جس کی وجہ سے اس کی فیملی میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ سب بدگمان ہو کر رہ گئے تھے، پر اس ناملعون شخص کو تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ حارث خفیہ طور پر پتہ لگا چکا تھا، احتشام بذات خود اس کو تلاش کر چکا تھا، پر وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا، اور اس کے لیے ان کا یہ سب کرنا انتہائی ضروری تھا، بھلے ہی سب کی نظروں میں خود کو برا بھی کیوں نہ بنا دے۔ بعد میں وہ سب کو سچائی بتا دے گا۔ فی الحال جو وہ کر رہا تھا سب ٹھیک کر رہا تھا، کیونکہ ابرش اس کی بیوی تھی۔ وہ بہتر جانتا تھا اگر وہ اسے برا بنا سکتا تھا تو فقط بینش، فراز اور ماہم کے سامنے، کیونکہ باقی افراد تو اس کی کسی صورت یقین نہیں کرنے والے تھے، بلکہ وہ تانے بانے بننے میں لگے ہوں گے کہ ابرش یقیناً احتشام کے پاس ہی ہے، اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے وغیرہ سوالات ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہوں گے۔ جبکہ احتشام کا مقصد بینش اور فراز سے عدیل کے بارے میں پتہ لگانا ہے، مزید ان پر عدیل کے متعلق جو انکشافات سامنے آئے تھے۔ حارث اور احتشام عدیل کے ٹکڑے کرنے سے بھی گریز نہیں کرنے والے تھے۔ مختصراً احتشام سکندر خان اپنی بیوی کو سب کی نظروں میں برا ثابت کر سکتا تھا تو معتبر بھی کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی سے وہ اچھے سے واقف تھا، وہیں گھر والے بھی ابرش احتشام سے واقف تھے۔ وقف تھا، وہیں گھر والے بھی احتشام
سے واقف تھے کہ اتنا تو ان کو علم تھا ہی کہ احتشام جو بھی کرتا ہے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی احتشام اضطرابی کیفیت میں ٹہلنے لگا تھا، تبھی اس کی نظر ڈریسنگ مرر کے ساتھ چپکی پیپر پر پڑی۔ وہ لب بھیجے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور کھینچ کر وہ پیپر اتارا۔ احتشام جیسے جیسے یہ تحریر پڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ جبڑے بھیچے ہوئے تھے۔ احتشام، مجھے تمہارا ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، میں یہاں سے دور جا رہی ہوں، کتنے دنوں سے میں موقع کی تلاش میں تھی، آج مل گیا، میں تم سے جان چھڑا کر۔ دراصل مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی، پر گھر والوں کی زبردستی اور تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بینی سے محبت کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ اس سے شادی کر لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہاری پابند نہیں رہ سکتی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں جہاں بھی ہوں اپنی مرضی سے ہوں اور میں تب واپس آؤں گی جب تم مجھے آزاد کر دو گے، بہت جلد میں تمہیں خلا کے پیپر بھجوا دوں گی۔ احتشام نے کاغذ کو مٹھی میں دبا کر مروڑ ڈالا تھا اور زور سے زمین پر پھینکا تھا، جبکہ وہ غصے کی شدت سے دونوں بازو ڈریسنگ ٹیبل پر جمائے لہو رنگ آنکھوں سے سامنے مرر میں اپنا عکس دیکھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زور سے مکہ مرر میں جڑ دیا تھا۔ چھناکے کی آواز سے وہ ٹوٹا احتشام کے ہاتھ کو بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ ڈیم اٹ! اس نے بغیر رکھے پے در پے مکے ٹیبل پر جڑ دیے تھے، غصے سے سانس پھولنے لگی تھی، جبکہ کن پٹی اور گردن کی رگیں واضح ابھر آئی تھیں۔ وہ خط ابرش نے نہیں لکھا تھا، پر پھر بھی احتشام کو بے پناہ غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں اس جھوٹے خط پر لکھی تحریر جس میں احتشام کے چھوڑنے کا ذکر تھا اس کے جسم سے روح کھینچنے کا مترادف تھا۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے مجبور کیا ہے میری بیوی کے بارے میں یہ سب کہنے پر، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، پاگل عورت! احتشام چنگاڑا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا کہ ابرش کے بارے میں وہ سب کہتے پر احتشام پر کیا گزری تھی، اس کی وجہ سے اس کی وائٹ للی اپنے بھائی کی شادی نہ دیکھ سکی تھی، اس کی وجہ سے وہ سب فیملی سے دور تھی، اس کی وجہ سے احتشام کو جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ احتشام پاگل سا ہونے لگا تھا اس کی جھوٹی تحریر پڑھ کر، تبھی زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے وہ پاکٹ سے فون نکال کر نمبر ڈائل کرتا کان سے لگا چکا تھا۔ نکاح کر کے فوراً چھوڑ اسے، اگر نہیں مانتی تو ٹارچر کرو، بس مرنے مت دینا۔ احتشام برفیلے لہجے میں مقابل کو حکم صادر کرتا کھٹاک سے فون بند کر چکا تھا۔ وچ بول، میرے پاس تیرے کو ٹائم دینے کا ٹائم نہیں۔ وہ دوسرے ہاتھ سے چاقو اس کی شہرک پر رکھ کر غصے سے بولا تھا، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ مدھم آواز میں گڑ گڑائی تھی، جانے دوں گا نا تیرے کو وچ، اگر تو میری بات راضی خوشی سے مان جائے گی، میں کبھی نہیں کروں گی تم سے شادی۔ وہ درد کی شدت اس کے ہوا سلب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، میرے کو ویسے بھی تو چل جائے گی، نکاح کی فارمیلٹی تو میں تیرے خاطر کر رہا تھا، پر جب تو راضی ہے میں راضی، تو قاضی کا کیا کام۔ وہ گن اسی کرسی پر رکھ کر خود کھڑا ببل چباتا بولا کہ بینش کی سانسیں اٹکی، میں اس کے بولنے کی ذرا بھی سکت باقی نہیں رہتی۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا، اس نے پینٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر یس کر کے کان سے لگایا، جبکہ نگاہیں اس پر جمی تھی، نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا تھا کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ڈر آئی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں پہلے ہی اس کو ٹارچر کرنے کا کام شروع کر چکا، اس سے پہلے ہی دوسری جانب سے فون رکھ دیا گیا تھا کہ اس نے خفگی سے فون کو دیکھا، پھر بینش کو۔ وچ، کیا تو ریڈی ہے میرے کو جھیلنے کے واسطے؟ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی تھوڑی کو سختی سے دبوچ کیا تھا کہ آنکھیں اس کے نچلے لب پر رستے خون پر جمی تھی۔ پاس نہ آؤ، وہ اس کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر زیر لب بولی، اچھا تو تیرے پاس آؤں، لگتا ہے تجھے مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے وچ۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتی آواز میں بولی کہ بینش نے پھٹ سے آنکھیں کھولیں، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اس کے تقریباً خود پر جھکا دیکھ کر غصے سے بولی، منہ بند رکھ شاڑی۔ وہ چاقو اس کے زخم پر رکھ کر دھاڑا تھا کہ بینش کی چیخ نکلی، چھوڑو مجھے درندے۔ وہ باز نہ آتی، پھر سے کپ کپاتے ہوئے بولی، چل تیرے کو اب اصل میں درندے سے ملاقات کرواتا ہوں، پھر تجھے پتہ چلے گا درندہ کسے کہتے ہیں۔ تو کتے کی دم ہے، سیدھی نہیں ہوگی، اس لیے تیرے ٹکڑے کر دوں گا، پھر پہلے تیرے کو درندے کی پریکٹیکل تعریف کر کے بتاؤں گا۔ وہ اس کے جبڑے دبوچے بولا اور اسی چاقو سے اس کی رسیاں کاٹ دی۔ بینش پھٹنے کی حد تک آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی مقابل نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے اس کا دوپٹہ نوچ کر زمین بوس کر گیا۔ کمینے انسان، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ 2 قدم دور ہٹتی بولی۔ اس کے چہرے پر ہوا میک اپ اب رونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ اور بازو پر لگے کٹ سے نکلتا خون ڈری سہمی سی اس وقت وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ وچ، میرا دماغ گھوم گیا، تو تجھے مارے بغیر زندہ گڑھے میں دبا دوں گا، اس لیے پاس آ فوراً۔ وہ سیاہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے پھنکارا تھا کہ بینش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، وہ مزید دور ہوتی ملتجی انداز میں بولی۔ تیرے تو سالی! وہ دھاڑا اور تیزی سے گن اٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب 2-3 فائر کیے کہ بینش ہڑبڑا کر چیختی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اٹھ، بہت ہو گیا ڈرامہ، ورنہ اگلی گولی تیری کھوپڑی میں سوراخ کرے گی۔ میرے کو انتظار کرنا پسند نہیں۔ وہ آگ برساتی نظروں سے اس کو جھکے سر کو دیکھ کر نحوست سے بولا، مجھے شادی نہیں کرنی، تجھ سے کر بھی کون رہا ہے، تو اس لائق بھی نہیں، تجھ سے
میں بس دل بہلایا جا سکتا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا، اس کے بازو سے دبوچ کر بولا، اسے یوں ہی کھینچ کے اپنے کمرے میں آدھی ٹوٹی اور آدھی صحیح چارپائی پر پٹکا۔ تجھے کہا تھا نا کہ میرے کو انتظار کرنا پسند نہیں، تو نے میری درندگی کو مزید ہوا دی ہے۔ وچ وہ سخت آواز میں بول کر گن زمین پر پھینکتا اپنی شرٹ اتار کر بینش کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ جتنی بھی بری صحیح پر تھی تو وہ لڑکی ہی، اور اپنی عزت کی خطرے میں دیکھ کر اس کے وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ جبھی وہ چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ چلائی سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتی مقابل کی کوشش ناکام بناتا اس پر جھکاتا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پر جھکتا بینش کی آواز نکلی، میں تیار ہوں، پلیز دور ہٹو تم۔ وہ کراہیت آمیز لہجے میں بولی، اپنی مرضی سے مانی ہے تو، میں نے تجھے فورس نہیں کیا کیونکہ میرا دل اس جھنجٹ کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وہ تمسخر اڑاتا گویا ہوا جبکہ بینش نے سر ہلایا، کمینے گنڈے، ایک بار مجھے یہاں سے جانے دے، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں تل میں لائی، حلیہ درست کر اپنا، اور میں قاضی کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ شرٹ پہن کر گن اور چاقو ہاتھ میں لیے باہر نکل گئے، جبکہ بینش وہاں سے نکلنے کے بعد اس گنڈے سے جان چھڑانے کا پلان ترتیب دینے لگی۔ فراز تم اب تک پہنچے کیوں نہیں؟ عدیل کی غصے بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ کیسے پہنچوں چچا جان؟ وہ گنڈا کمینہ اسے لے کر نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ کمینہ گنڈا؟ عدیل چونک اٹھا، پتہ نہیں چچا جان، جس جگہ اس گنڈے نے لے کر آنا تھا کل سے اب تک میں ادھر ہی ہوں، پر وہ عبرش کو نہیں لے کر آیا، اوپر سے نمبر بھی آف ہے ان کا۔ فراز جھنجھلایا ہوا سا بولا، کہیں اس احتشام کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ تم اس کی بیوی کو اغوا کروانے والے تھے؟ عدیل نے خدشہ ظاہر کیا، بالکل نہیں، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہونا جو پلان ہم نے بنایا تھا، مجھے لگتا ہے وہی گنڈا اپنے ساتھ لے گیا ہے، تو پتہ لگاؤ اس کا، وہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے فراز۔ عدیل آگ بگولا ہوا اور فون بند کر دیا۔ ابھی فراز کے صحیح سے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ پھر سے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، وہ اکتا کر فون کان سے لگائے بولا، کہاں ہو تم؟ کل سے تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مجھے کتنی فکر ہو رہی ہے، اوپر سے بینش بھی کل سے غائب ہے، آخر کیا کر رہے ہو تم دونوں بہن بھائی جہاں بھی ہو؟ فراز، میں بتا رہی ہوں فراز، گھر پہنچو۔ وہاں بیگم کال اٹینڈ ہوتے ہی چیخ اٹھی تھی، کیا مطلب مورے بینش گھر نہیں آئی کیا؟ فراز کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی، نہیں، کل سے وہ بھی نہیں آئی، نہ جانے کہاں ہے میری بچی۔ فراز، بہن کا پتہ کرو مجھے، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ماہم بیگم روتی آواز میں بولی۔ فراز کے چہرے پر پریشان کن تاثرات چھا گئے تھے، کیونکہ وہ بینش کتنی بار نمبر ٹرائی کر چکا تھا پر اس کے فون مسلسل آف تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ گنڈا عبرش کو کڈنیپ کر چکا تھا تو اب تک پہنچے کیوں نہیں تھے وہ؟ اب بینش کی غیر موجودگی میں وہ چکرا کر رہ گیا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مورے تسلی رکھو آپ، میں آ رہا ہوں، اپنی ماں کو تسلی دیتا پریشان سا وہاں سے نکلا تھا۔ خان صاحب خیریت؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ ایس ایچ او ارتضیٰ سے مصافحہ کرتا مؤدب انداز میں بولا، ہم خیریت ہی ہے، دراصل میں آباد خان کو معاف کر چکا ہوں، اس لیے ان کی رہائی کی بابت بات کرنا تھی۔ وہ نشست سنبھال کر سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر خان صاحب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ مقابل ریسیور اٹھا کر ملزم کو آرڈر دیتا ارتضیٰ خان سے بولا، سیاست میں یہ سب عام ہے، ویسے بھی حوالات کی ہوا کے بعد انسان سدھر جاتا ہے، امید ہے آباد خان بھی یہاں کی دال روٹی کا خاصا اثر ہو گیا ہوگا۔ ارتضیٰ سنجیدگی سے بولا کہ ایس ایچ او کا کہکہ گونجا، وہ تو بجا فرمایا جناب۔ وہ مسکراتا گویا ہوا ارتضیٰ نے ہلکا سا سر ہلایا اور پیپر ویٹ گھمانے لگا، خان صاحب دھیان رہے زخمی سانپ دوبارہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، فی الحال تو اس میں شکت نہیں، اگر پھر بھی وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر مجھے مارنے کا رائٹ ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مقصد آباد کو خود سزا دینا تھا، اسی لیے وہ معافی نامہ سائن کروا چکا تھا، جو مجھے لگ رہا ہے کہیں وہ سچ تو نہیں۔ ایس ایچ او بھی اٹھتا جانچتے انداز میں گویا، خان اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی کو شریک نہیں کرتا، چاہے قانونی ہی کیوں نہ ہو، جو خان کی راہ میں حائل ہوگا وہ انجام کو پا کر رہے گا۔ ارتضیٰ خان اٹل لہجے میں اس کے شک پر یقین کی مہر لگاتا اسے حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے نکلتا، ساتھ ہی عباس اور اس کی سیکورٹی گارڈز گن بھی اس کے پیچھے نکلے۔ عباس، ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھتا اپنے خاص آدمی عباس سے گویا ہوا، جی خان صاحب تم جانتے ہو نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، جی خان صاحب بے فکر رہیں، آباد گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ عباس معدب پر جلدی سے بولا، عبرش بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی، اسے اپنے آس پاس سے احتشام کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں پر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی، پر اپنے وجود سے اس کی خوشبو محسوس کر کے عبرش کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ تبھی وہ اپنی حالت سے گھبراتی جلدی سے بیڈ سے اٹھی کے نظر مرر میں پڑے اپنے عکس پر پڑی، دونوں گالوں پر اس کی شدت کے نشان واضح تھے، جبکہ گردن اس کی لمر سے سرخ تھی، جگہ جگہ سرخ دھبے تھے، بکھرے بال دوپٹے سے بے نیاز نکھرا سراپا۔ وہ خود کو دیکھ کر شرما سی گئی تھی، جبکہ دل گویا ہاتھوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا، چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ احتشام رات ادھر ہی تھے، اف میں کیسے نہیں اٹھ سکی؟
وہ دونوں ہاتھ اپنے گرم چہرے پر رکھ کر کپاتی آواز میں بولی۔ کچھ سوچ کر اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تھی جہاں گھڑی کا ہندسہ 9 بجنے کا اندیا دے رہا تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا، گویا ساری رات وہ اپنی من مانیاں کرتا رہا تھا، جس کا اندازہ اسے خود کی بکھری حالت دیکھ کر اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں اتنی دیر تو کبھی نہیں سوئی، پھر اب کیسے؟ وہ جانتی تھی احتشام جب اس کے قریب آتا تھا تو دنیا بھول جاتا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں جنون اور شدتیں محسوس کرتی بھونچا رہ گئی تھی۔ وہ اب اس کی ساری رات وہ اپنے بنا کسی مزاحمت کے اس کے حصار میں اس کی دسترس میں تھی۔ ابریش کے وجود سے سرد لہریں سرایت کر گئی تھیں۔ وہ پہلے بھی تو اس کے پاس ہوتی تھی اور احتشام ہر رات اسے اپنے حصار میں لے کر اسے زبردستی سونے کا کہتا تھا، پر پہلے وہ حویلی میں تھی اس لیے اسے کچھ ڈھارس ہوتی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ گھر والوں کو بھی احتشام کے سامنے نہیں چل پاتی، پھر بھی دل کو ایک تسلی سی تھی۔ اور یہاں تو وہ اس کی قید میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ دانتوں تلے لب کچلتی اپنے حواسوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر آئی۔ میڈم ناشتہ تیار ہے۔ ملازمہ اپنی میڈم کی حالت دیکھ کر معنی خیزی سے مسکراتی گویا ہوئی کہ ابریش نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کون جی؟ ملازمہ شرارت سے بولی۔ کل رات سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اسے اپنی ایک کیوٹ سی میڈم بہت پسند آئی تھی، اور ابریش احتشام کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی اپنے دل کی اداسی ختم کرتی رہی تھی، اور ملازمہ نے بھی اپنی میڈم کو باتوں میں لگا کر اپنے گاؤں کے قصے سنا کر ساری اداسی بھگا دی تھی، اور احتشام کے کہنے پر اس کے سوتے ٹائم دودھ کا گلاس دے کر اس میں نیند کی گولی ملا دی تھی، ورنہ تو وہ رات بھر جاگتی رہتی، جبکہ اس کے لیے نیند ضروری تھی، جس کے باعث ابریش بھرپور سکون کی نیند سوئی تھی اور صبح بھی دیر سے اٹھی تھی۔ راحت؟ ابریش نے اسے گھورا، جبکہ راحت گہرا مسکرائی۔ سر چلے گئے ہیں؟ کہاں؟ ابریش نے بے تابی سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں میڈم، سر نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں، تیار ہو جائیں، آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے بھائی بھابھی پہنچنے والے ہیں۔ راحت احتشام کی جانب سے دی گئی ہدایت تفصیل سے آگاہ کرتی بولی۔ بینش سر ہلا گئی۔ کچھ گواہان جو کہ حلیے سے گنڈے ہی لگ رہے تھے، اور قاضی صاحب کے ساتھ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس خستہ حال کمرے میں آیا تھا۔ سامنے ہی وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی، جبکہ ہونٹ پر نکلتا خون اب جم سا گیا تھا، جسے وہ چہرے کے آگے دوپٹہ کر کے چھپا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جملہ حقوق اس گنڈے کے نام کر چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مہو تھی کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کا نام تک نہ سن پائی تھی، نہ ہی اسے کوئی دلچسپی تھی، اس لیے اس نکاح کو کوئی اوقات نہ تھی۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جبراً ہاں کہی تھی، ورنہ کہاں وہ اور کہاں یہ جاہل گنوار صاحب۔ بینش نے نہ ہوا سے سر جھٹکا، جبکہ قاضی صاحب نے اس کی رضامندی پوچھی اور اس کو کسی دباؤ کے بغیر اقرار یا انکار کرنے کا کہا تھا۔ وہ قاضی صاحب کے پیچھے کھڑا ببل چباتا مکمل انجان بنا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ اسی کی جانب تھا۔ بینش کو یہاں سے جانے کی جلدی تھی، تبھی فوراً رضامندی دیتی ایجاب و قبول کے مراحل طے کر چکی تھی۔ قاضی اور گواہان کو بیچ کر وہ مزے سے اس کے قریب بیٹھا تھا کہ بینش اچھل کر چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو اب، وہ غصے سے پھنکاری۔ ٹھیک ہے چلی جانا، پر مجھے میرے شوہر والی فیلنگ تو محسوس کر لینے دو۔ میں اب شادی شدہ ہوں اور تیرے پاس آئے بغیر ممکن نہیں۔ آ جا یہاں بیٹھ۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھ کر مزے سے بولتا بینش کو مزید لال پیلا کر گیا تھا۔ تیرے پاس بیٹھتی ہے میری جوتی؟ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ ہاں بینش کو خالصتاً لڑاکا عورتوں کی طرح کہنے پر اس کا کہہ کچھ اب یہ بھی دیکھ چند گھنٹے کی صحبت کا اتنا اثر ہوا ہے کہ جو تو میری زبان بولنے لگ گئی ہے، اب بس میری قربت میں گزاری ایک رات کی بات ہے، میں بھی تیرے کو اچھا لگنے لگ جاؤں گا۔ وہ اس کے لفظ تیرے بولنے پر تمسخر اڑاتا گویا ہوا، جبکہ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہونے سے انکاری تھی۔ اس کی شوخی اور بے باک نگاہیں بینش کے سراپے پر جمی تھیں۔ اس کے یوں دیکھنے پر بینش نفرت بھری نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، جا رہی ہوں میں، وہ تلملاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی، تبھی وہ پھرتی سے اٹھ کر اس کی راستے میں حائل ہوا تھا۔ میں بھی تیرے کو محسوس کرنے کا من نہیں، چلی جاؤ، پر تیرے کو پہلی اور آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، میرے پاس کسی کو بتانے کا نہیں، ورنہ وہ کہہ کر بات ادھوری چھوڑتا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، مٹھی میں اس کے بال دبوچ کر سر کو پیچھے جھٹکا دیے اس کی گردن پر جھک کر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ وحشی انسان! بینش تکلیف کی شدت سے چیختی اسے خود سے دور دھکیلا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، ورنہ اس سے بھی زیادہ وحشی ثابت ہوں گا تیرے لیے۔ وہ ہاتھ کی پشت پر ہونٹ صاف کرتا سرد لہجے میں بولا، جبکہ بینش نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاتھ اپنی گردن پر جمع تھا جہاں سختی سے اس نے کاٹا تھا۔ اکیلی جانے کی ضرورت نہیں، میرا ایک آدمی چھوڑ کر آئے گا تیرے کو، اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جائے یہاں سے، اس نے ناگواری سے بول کر اس کے دروازے سے باہر دھکا دیا تھا۔ بینش کو اس کی حرکت پر سبکی سی محسوس ہوئی تھی، اہانت کے مارے چہرہ سرخ ہوا تھا کہ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی، دانت کچکچا کر پیر پٹکتی۔ 9:02:11 ہو گئی تھی۔ سلور رنگ کی گاڑی سڑک پر فل اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ گاڑی کے اندر عقبی نشست پر بیٹھا وجود مسرور سا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کی اگلی سیٹ پر اس کا خاص ملازم چوکس بیٹھا تھا اور چونکانہ ہو کر نظریں گاڑی سے باہر دوڑا رہا تھا۔ انہیں حویلی تک پہنچنے کے لیے غالباً مزید 15 منٹ درکار تھے، جبکہ وہ پچھلے 20 منٹ سے اپنی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ 45 منٹ کا یہ سفر تھا۔ جیل سے رہا ہوتے ہی عباد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ارتضیٰ اسے اتنی جلدی معاف کر دے گا، پر یہ اس کی بھول تھی کہ جلد یا دیر ارتضیٰ سے
معافی کی امید لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ارتضیٰ خان تو اس کو مسل دینا چاہتا تھا۔ معاف کرنا تو دور کی بات، نہ ہی عباد جیسا شرر پسند شخص معافی کے قابل تھا۔ ایسے لوگ اپنی گندی فطرت کے باعث ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ انہیں معاف کرنا خود کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ معاف اسے کرو جہاں آپ کو کوئی جھول نہ دکھے، جو ٹھوکر کھا کر سیدھا راستہ اختیار کرنے والا ہو، جبکہ خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کا ایمان زندہ ہو۔ اور عباد خان اور اس کے ساتھیوں کا سرور تو کب کا مردہ ہو چکا تھا۔ انہیں کہاں اچھے برے کی پرواہ تھی، انہوں نے تو بس ایک مقصد بنا لیا تھا کہ حویلی والوں کو برباد کر کے چھوڑنا ہے، پر دراصل وہ خود کو برباد کر رہے تھے، اور ارتضیٰ خان کی معافی کا حقدار نہیں تھا۔ اس کی رگ رگ سے ارتضیٰ واقف تھا، اس لیے اب اس کی عیاشی کے دن ختم ہو چکے تھے۔ اب جتنا بھی گڑ گڑارے مقابل بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ عباد آرام دہ حالت میں بیٹھا ارتضیٰ کے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا کرنے کا سوچ رہا تھا، جب اچانک سے ایک دھماکے کی آواز سے ان کی گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے سمجھتے چند مسلح افراد ان کے سر پر پہنچتے، عباد تو گاڑی سے باہر کھینچ چکے تھے۔ بینش تم کہاں تھی اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ماہم جو دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، گویا فراز کو لوٹنے کے انتظار کر رہی تھی، جو آتے ہی بینش کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا، اور وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے بچوں کو دیکھنے کی خاطر ہلکان ہو چکی تھی۔ تبھی بینش کو دروازے سے اندر آتا دیکھ کر وہ پریشان سی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، جبکہ بینش اپنے ماں کے گلے لگتے بغیر کچھ بولے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے یار، کچھ کھانے کو دیں، وہ ماہم بیگم کے ماتھے پر لب رکھتی بولی۔ تم نے بتایا نہیں، آخر کہاں تھی تم اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ماہم نے اس کی اجڑی حالت دیکھ کر دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اغوا ہو گئی تھی، وہ بڑے آرام سے کہتی، اپنی ماں کے سر پر بم پھوڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا اغوا؟ حیرت اور پریشانی سے ماہم کی مدھم آواز نکلی۔ آخر کو آپ کی بیٹی ہے ہی اتنی خوبصورت، وہ ماں کی حالت دیکھ کر گہرا مسکراتی انہیں ریلیکس کرنے کی خاطر بولی، جبکہ دل میں اس گنڈے کے القابات سے نواز رہی تھی۔ تم بہن بھائیوں کی کوئی خل سیدھی نہیں ہے، میرا یہاں دل بیٹھا جا رہا ہے، ماہم بیگم نے غصے سے بولی۔ جو اغوا ہو گئی تھی، نہ جانے کیسے بچ کر آئی، کس نے کڈنیپ کیا، یہ بتانے کے بجائے اپنی خوبصورتی سے راہ رہی تھی۔ کیا وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ماہم بیگم کو بیٹی کی حالت پر شبہ ہوا۔ ٹھیک ہوں یار، آپ بھائی کو بلا لیں، پھر آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ وہ اپنی کہتی صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میری ابرش ایسا نہیں کر سکتی، وہ کیوں تمہیں کڈنیپ کرائے گی؟ خانم بھی بینش کی کہانی بتانے پر غصے سے گرج اٹھی تھی۔ صبح ہی احمد، زارون، ساحر، ارحم چاروں ابرش کو تلاش کرنے نکل گئے تھے، حتیٰ کہ رمشا کے گھر سے بھی ابرش کے بارے میں پوچھ کے آئے تھے۔ دوسری جانب احتشام بھی تنفن کرتا حویلی سے نکل گیا تھا، جبکہ حارث اور آمنہ کو ایسے حالات میں جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، پر احتشام کے حکم پر وہ معذرت کرتے شرمندہ سے ہو کر رہ گئے تھے کہ خانم بی نے انہیں پیار کرتے حارث کی ڈیوٹی کے پیش نظر انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حویلی میں پریشانی چھائی ہوئی تھی، ایک دم ابرش کی غیر موجودگی نے ساری خوشی بھی ختم کر دی تھی۔ چھوٹی حویلی میں بھی سب یہاں آ گئے تھے، اور اب سوائے ارتضیٰ کے باقی سب لاؤنج میں بیٹھے بینش کی کہانی سننے پر حق دک ہو کر رہ گئے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجھے کڈنیپ کرایا ہوا ہے اور خود وہاں سے چلی گئی ہے، بینش اپنی بات پر زور دیتی بولی، جبکہ احتشام نے زور سے مٹھی بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا کہ یہ لڑکی ساری حدیں پار کرتی جا رہی تھی، اب اپنی عزت کا بھی پرواہ نہ تھی۔ احتشام کی سرد نگاہیں اس پر جمی تھی۔ خانم بھی بس کریں، ایک تو آپ کی لاڈلی نے میری بیٹی کو اغوا کرایا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اور آپ اسے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ ماہم بیٹی کی سائڈ لیتی غم سے بولی، بس ماہم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر ابرش اس کو کیوں اغوا کرائے گی؟ اس کی کیا دشمنی ہے؟ اسے کیا فائدہ ہوگا بینش کو کڈنیپ کروا کر پھر چھوڑنے میں؟ خانم بھی سوال اٹھاتی بینش کو بوکھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھنا، آخر کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ بینش لب بھیج گئی، جبکہ باقی سب انتہائی پریشان تھے۔ شبانہ نے رو رو کر حال برا کر لیا تھا۔ کہیں سے بھی ابرش کی خبر نہیں ملی تھی، مایوس ہو کر لوٹ آئے تھے۔ اوپر سے بینش کے انکشاف پر وہ مزید ہول اٹھے تھے۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ابرش کہیں چلی گئی ہے اور بینش کو کڈنیپ اسی نے کروایا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے تمہیں اغوا کیا ہو اسی نے ہی ہماری بینش کو بھی اغوا کیا ہے، اور تم فضول میں ابرش پر الزام لگا رہی ہو۔ خانم بھی بینش کی حالت دیکھ کر تھوڑا نرم پڑتے بولی، جبکہ سب نفوس میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی اس گہرے سکوت کو احتشام کی آوازیں توڑا، تو اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کا ثبوت یہ ہے۔ احتشام پاکٹ سے وہ لیٹر نکال کر میز پر رکھتا، فراز کی جانب سر نظروں سے دیکھتا، بول کر بینش اور فراز کے دل میں اپنی جانب سے تمام شک و شبہات دور کرتا۔ ان کے داؤ انہی پر آزما چکا تھا، جبکہ اس لمحے ان دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو اس کا مطلب ابرش کو کسی اور نے کڈنیپ کیا ہے۔ بینش سرگوشی نما فراز سے بولی، ہو سکتا ہے، پر مجھے اس احتشام پر بھروسہ نہیں۔ فراز مشکوک نظر سے احتشام کو دیکھتا بولا، ابرش کہاں ہے؟ ارتضیٰ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی احتشام کو تسلی سے صوفے پر برجمان کافی پیتے پرسکون سا دیکھ کر سرخ انگارہ آنکھیں اس پر ٹکائے دھڑا تھا۔ اس کی یہ پرسکون انداز ارتضیٰ خان کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ جانتا تھا ابرش کے متعلق ساری باتیں محض بند دھڑکتی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابرش احتشام کے پاس ہے، بس اس سب کے وجہ جاننا چاہتا تھا۔ احتشام
سکندر خان ابریش کو وہ گرم ہوا تک نہ لگنے دے اور یوں بیوی کے غائب ہونے پر آرام سے بیٹھ جائے ناممکن تھا۔ وہ تو دنیا کھنگال ڈالتا، تب پاتال سے بھی ڈھونڈ لاتا، بشرطیکہ کہ اس کی بیوی غائب ہوتی تب بھی جب تھی ہی اس کے پاس تو پرسکون رہنا بنتا تھا۔ ارتضیٰ ضروری کام نمٹا کر بڑی حویلی گیا اور وہاں سے یہ خبر سننے کو ملی تو ارتضیٰ خان غصے سے دانت پیسے۔ وہ احتشام کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا، تبھی ارتضیٰ سب کو تسلی دے کر وہاں تک احتشام کے فارم ہاؤس آیا تھا۔ صالح صاحب اطمینان رکھیں، میری بیوی کے متعلق میں اچھے سے جانتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزے سے بول کر ارتضیٰ خان کو مزید تیش دلا گیا تھا۔ صالح صاحب اطمینان رکھیں، میری بیوی کے متعلق اچھے سے جانتا ہوں، یہ میس کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارتضیٰ لہجے میں چٹانوں کی سختی سمے بولا۔ تھا کافی۔ احتشام اپنے گرے مسکراتی نگاہیں ارتضیٰ پر گاڑے اپنے کارنامے بتا رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ دائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی پیشانی مسلتا تیش پر کنٹرول کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی بہن کے بارے میں تو میں خود معلوم کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر وہ مجھے مل گئی تو شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ ارتضیٰ یکدم دھاڑا تھا۔ ہرگز نہیں، تم اس معاملے میں نہیں پڑو گے، یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے۔ ارتضیٰ خان، اگر میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کا سوچا بھی تو آگ لگا دوں گا، میں برباد کر دوں گا سب کو۔ احتشام جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اتنی زور سے گرجا تھا کہ اس کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر گونجی تھی۔ ابریش کو اس سے دور کرنے کی بات پر احتشام آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ دونوں برا کے غصیلے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے پر داڑ رہے تھے۔ اگر ابریش ان کو خود کے لیے یوں لڑتا دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتی، جبکہ ارتضیٰ نے بغیر اس کے جنونی روپ کو دیکھا تھا جو اب گہرے گہرے سانس بھرتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر زوردار کک ٹیبل کو رسید کرتا بفر چکا تھا۔ چند کچھ لمحے بعد وہ واپس پلٹا اور پھر سے گرجا تھا۔ خبردار ارتضیٰ خان، اگر دوبارہ کبھی اسے مجھ سے دور کرنے کی ناممکن بات بھی کی تو اسے میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے دور لے کر چلا جاؤں گا۔ آواز سننے کو بھی ترس جاؤ گے، وہ میری ہے، میری بیوی، اپنے اور اس کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ دیوانہ وار شیشے کی ٹیبل پر مکہ مارے گرجا تھا، جبکہ ارتضیٰ خاموش خون چھلکاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ میری بہن کا مسئلہ ہے، ارتضیٰ دانت کچکچا کر بولا، جبکہ احتشام زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر پھر سے وہاں مضطرب سا چکر لگا رہا تھا۔ بھول جاؤ اپنی بہن کو، وہ سرد و سپاٹ آواز میں بولا تھا۔ اس کو دیکھ کر ارتضیٰ نے سکون بھرا سانس لیا تھا، گویا عشق ہو چکا تھا احتشام سکندر خان کو۔ ابریش احتشام سکندر خان سے ارتضیٰ کے دل سے سارے وسوسے جاتے رہتے، دل میں جو خیال تھا اس نے ابریش سے محض اس کو نیچا دکھانے کی خاطر شادی کی ہے، وہ سب غلط ثابت ہوا تھا۔ اس کا یہ روپ ارتضیٰ خان کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ ارتضیٰ نے پھر سے جواب چاہا تھا، جبکہ احتشام نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا، گویا یہ پاگل خان جان کر ہی دم لے گا۔ جبکہ ارتضیٰ نے گھور کر اسے دیکھا جو واپس اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ چکا تھا۔ یکدم وہ پرسکون ہو گیا تھا، ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح، ساتھ ہی ڈر کر کونے میں دب کے کھڑے ملازم کو اشارہ کیا تھا، کچھ دیر اس کے منظر سے غائب رہنا ضروری ہے۔ وہ گھمبیر آواز میں بولا تھا۔ احتشام سکندر خان، اس سے پہلے میں تیری جان لے لوں مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ ارتضیٰ اکھڑ مزاجی سے بولتا، مضطربی کیفیت میں گھیرے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سیاہ پشاوری چپل میں مقید پاؤں کو مسلسل ہٹاتا اس کو بولنے کا منتظر ہوا۔ تبھی ملازم فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا۔ بینڈیج کرو، احتشام نے ارتضیٰ کو حکم صادر کیا تھا۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتا اس کے پاس آیا تھا اور کھینچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کاٹن سے زخم صاف کرنے لگا تھا۔ عدیل سے بچا رہا میں اپنی وائف کو۔ احتشام نے کچھ توقف کے بعد لب کشائی کی۔ وہ خبیث شخص واپس آ گیا ہے کیا؟ ارتضیٰ نے بینڈیج کرتے سخت آواز میں استغفار کیا۔ ہاں، اس کی موت اسے یہاں کھینچ کر لائی ہے اور اب میں اس کے ٹکڑے کروں گا۔ وہ اپنی پٹی زدہ ہاتھ کو دیکھ کر آہستہ آہستہ انگلیوں کے پوروں کو حرکت دیتا بتانا شروع کر چکا تھا، جبکہ ارتضیٰ جبڑے بھیجے لال انگارہ آنکھیں اسے لیے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے اسے سن رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت بڑی حویلی سے سب موجود تھے، جبکہ ماہا بینش فراز بھی 2 دن سے ادھر ہی آئے ہوئے تھے۔ ساحر، کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ ابریش کا خانم بین نے نڈھال سے لہجے میں دریافت کیا، جبکہ وہ خاموش ہو کر پلیٹ پر جھک گیا۔ انہوں نے باری باری چاروں لڑکوں کو دیکھا۔ اب ان خاموشی پر خانم بی اور شبانہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ باقی سب بھی تقریباً یہی حال تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں اسے تلاش کرنے کی، وہ خود گئی ہے تو خود ہی آ جائے گی اگر آنا ہوا تو، پر میں آپ میں سے کسی کو بھی اس کے پیچھے یوں خوار ہوتا نہ دیکھوں۔ اب کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا، دیٹس اٹ۔ احتشام ان سب کو یوں مایوس دیکھ کر ایک دم آپے سے باہر ہوتا دھاڑا تھا۔ اس کے انداز پر وہ پچھلے ایک ہفتے سے حیران ہو رہے تھے، جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، جبکہ اس کے 2 ٹوک انداز میں کہنے پر وہ سب کھلے حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ احتشام خانم بی نے سکندر خان کی جانب دیکھا تھا کہ وہ بھی نظر چرا کر رہ گئے تھے۔ کیا کہتے کہ پچھلے ہفتے سے وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے ہاتھوں سب کی شامت آئی ہوئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا دونوں حویلی کے لڑکوں کو دن رات ابریش کو تلاش کرتے
پر ابریش کی کوئی خبر نہیں ملی تھی اور ہر دن حویلی کی عورتیں بے صبروں کی طرح ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی تھیں اور شام کو بجھے چہرے لیے پریشان اکیلے لوٹ آتے تھے۔ سکندر خان اور منصور خان کے خاص ملازم بھی ابریش کی تلاش میں تھے۔ وہ سب پاگلوں کی طرح گھر کی رونق کو ڈھونڈ رہے تھے جو کہیں کھو گئی تھی یا سب نے جان بوجھ کر چھپا دیا تھا۔ جو بھی تھا، دونوں حویلیوں میں عجیب سا ماحول تھا۔ ابریش کے بغیر وہ گن گن کر سانسیں لے رہے تھے۔ شبانہ اور خانم بی کو شدید بخار ہو گیا تھا، جبکہ سجل، رباب، ماہنور نے رو رو کر حال برا کیا ہوا تھا۔ اب ان میں ارم اور ماہین بیگم بھی تھی جنہوں نے سب کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ چھوٹی حویلی میں رباب کے پاس رمشا آ گئی تھی جس نے بھی جان کو سنبھالا ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان صبح جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ ارحم، عباس اور سرور خان وقتاً فوقتاً حویلی چکر لگاتے رہتے تھے۔ احتشام نے ابریش کو کڈنیپ کر کے سب گھر والوں کو گھما کر رکھ دیا تھا اور اب گھر والوں کی حالت دیکھ کر بھپرا شیر بنا ہوا تھا، کیونکہ نہ تو وہ ابریش کے بارے بتا سکتا تھا اور نہ اسے یہاں لے کر آ سکتا تھا۔ دوسری جانب فراز اور بینی سے، جنہوں نے احتشام پر نظر رکھی ہوئی تھی، جس سے احتشام بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ ابریش کو تلاش کرنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ احتشام ہر وقت غصے میں اکھڑا رہتا تھا، جس سے بات کرتے ہوئے سب گھبراتے تھے، جبکہ اس دوران بینی احتشام سے چپکنے کی فل کاوشوں میں لگی ہوئی تھی۔ احتشام جہاں بھی جاتا وہ فٹ سے تیار ہو جاتی۔ احتشام بھی بھینچے ہونٹ جبڑے سے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ جانتا تھا اسے اس کی جانب سے ذرا سا اشارہ دینے پر بینش خوشی سے پھولے نہ سمانے گی اور اسی خوشی میں وہ اس سے سب اگلوا لے گا۔ احتشام کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، پر اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور بینش کو احتشام کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروا رہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی بینش؟ احتشام لبوں پر مسکراہٹ سے چاشنی لہجے میں بولا تھا کہ بینش ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو احتشام؟ بینش خوشی سے چہکتی اس کی جانب رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بالکل سچ، احتشام دانت پیس کر بولتا، زبردستی مسکرایا۔ تو پھر میں جو تم ابریش کے لیے پاگل تھے وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میں اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں۔ احتشام اسٹیئرنگ گھماتا ایک نظر اس پر ڈالے بولا، کیسا ڈرامہ؟ بینش نے الجھ کر پوچھا۔ چھوٹی مما نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو کچھ نہ کہوں، اس لیے سب ڈرامہ کرتا تھا تاکہ وہ مجھے چھوٹی مما کو نہ بتا دے کہ کمرے میں اس کو کتنا ٹارچر کرتا ہوں۔ دراصل یہاں ٹارچر سے مراد کچھ پیار بھی ٹارچر تھا۔ کیا مطلب تم ابریش کو کمرے میں ٹارچر کرتے تھے؟ بینش نے حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ میری سب سے بڑی دشمن ہے میرے چاچو اور دادا کے مرنے کی وجہ ہے، اسے میں کیسے بخش سکتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا خاندان بکھر گیا، میرا دوست مجھ سے دور ہو گیا اور سب سے بڑھ کر میری چھوٹی مما کو اتنی اذیت ملی ہے۔ پہلے زار چاچو نے چھوٹی مما کو تکلیف پہنچائی، پھر اس لڑکی کی وجہ سے زار چاچو چھوٹی مما کو چھوڑ کر چلے گئے، اسے تو میری کسی صورت نہ بخشوں۔ احتشام ماتھے پر بل ڈالے نحوست سے بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ بینش نے پوچھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ تمہارے سامنے دن رات اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ جس دن میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اسی دن وہ مجھے واضح لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ احتشام نے گاڑی کو پورچ میں بریک لگاتے کہا۔ اوہ تو میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ بینش کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ تو تم بھی اس سب کے سامنے کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کچھ سوچ کر بینش نے جانچتی نظروں سے احتشام کو دیکھتے کہا تھا، چلو۔ سپاٹ لہجے میں کہہ کر گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سٹنگ ایریا میں قدم رکھتے ہی سب کو موجود نہ پا کر وہ ملازمہ کے ذریعے پیغام بھجوا کر تمام افراد کو نیچے بلوا چکا تھا۔ احتشام سنگل سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ بینش حیرت زدہ تھی، اسے اسی کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ سب سٹنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے اور اب الجھی نگاہوں سے احتشام کو دیکھ رہے تھے جو اپنی جگہ سے اٹھ کر بینش کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ میں بینش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام سکندر خان بینش کا ہاتھ تھامے اس کے سب کے جمع ہوتے ہی ایک تائرانہ نگاہ ان کے چہروں پر ڈالے بغیر لگی لپٹی کے سنجیدہ کرخت آواز میں بول کر حویلی کے ہر فرد کے دل کی دنیا میں بھونچال برپا کر گیا تھا کہ وہ سب بے یقینی سے آنکھوں میں حیرت سمے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا جملہ پوری حویلی کی در و دیوار ٹکرا کر لاؤنج میں پھیلی خاموشی کو چیرتا کسی ہتھوڑے کی مانند حویلی کے مکینوں کے کانوں میں گونجا تھا کہ سب ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا؟ سکندر خان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی کہ اس نے بمشکل بولنے کی صحیح کرتے استغفار کیا تھا کہ مبارزہ جو انہوں نے سنا وہ کانوں کو دھوکا تھا۔ وہی بابا جو آپ سب نے سنا، مجھے بینش سے شادی کرنی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے مختصر سے دو ٹوک انداز میں کہی الفاظ حویلی کے ہر افراد پر گویا چابک کی طرح پڑے تھے۔ ایک دم سے سب غیظ و غضب میں آتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے احتشام کو دیکھ رہے تھے جو بینش کا ہاتھ تھامے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا سرخ نگاہوں اور سپاٹ چہرے سے سب کے تاثرات کا جائزہ لیتا ہر قسم کے جذبات سے عاری لگ رہا تھا۔ اور ابریش جو آپ کی بیوی ہے اس کا سوچا آپ نے کہاں ہے؟ بچی کس حال میں ہے؟ آپ بجائے اسے تلاش کرنے کی دوسری سازی کا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سکندر خان شدید تیش کے عالم میں گرجے تھے کہ سب دہل اٹھے اور ہراساں نظروں سے ان باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ میرا دماغ ٹھیک ہے بابا، اور بچی آپ کی مرضی اپنی مرضی سے کہ یہ میرے حکم کو خاطر میں لائے بغیر اور میرے منع کرنے کے باوجود میرے تمام تر جذبات فکر سب کچھ روند کر ہٹ دھرم لڑکی حویلی کی دہلیز پار کر کے میرے منہ پر تماچا مار کر گئی ہے۔ مجھے اب اس سب سے کوئی سروکار نہیں رہا، وہ آئے نہ آئے، میں اسی کی وجہ سے اپنی لائف برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے شروع سے ہی وہ ناپسند تھی، جبکہ اب تو نفرت ہے اس کے لیے۔
نفرت ہی نفرت ہے اس کے لیے، جس طرح کی حرکت کر گئی ہے اس کے لیے وہ چاہ کر بھی معافی طلب کرنے کی متمنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ مجھے مل گئی تو پچھتائے گی اس دنیا میں آنے پر۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ وہ مجھے نہ ملے، ورنہ اس دن دنیا میں کوئی بھی طاقت اسے میرے عتاب کا نشانہ بننے سے نہیں روک پائے گی۔ احتشام سکندر خان پھپھرے شیر کی مانند دھاڑا تھا کہ حویلی کے تمام افراد اس کے شدید ری ایکشن اور ابرش کی سوچ کے ہول اٹھے تھے۔ نہیں احتشام، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ شبانہ کا سکتہ ٹوٹا تھا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس آتی بولی، چھوٹی مما، میں نے اس سے شادی آپ کی خوشی کے لیے کی تھی، اور بینی سے شادی میری خوشی ہے، تو کیا آپ کو میری خوشی عزیز نہیں؟ احتشام نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا کہ شبانہ تڑپ اٹھی تھی۔ احتشام، وہ آ جائے گی، میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، بے فکر رہیں۔ احتشام نے انہیں تسلی دی تھی، جبکہ بینی منہ کھولے آنکھیں پھاڑے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ باقی گھر والے غصے اور تیش سے کھولتے احتشام کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے ایسے کبھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہوں میں۔ خانہ ابی کے غم و غصے سے للکار گونجی تھی۔ احتشام، سکندر خان، ابرش سے شادی کی ضد تم نے کی تھی، وہ بچی تو مانتی نہیں تھی، ہم نے اسے سمجھایا تھا، اور اب تم اسے فراموش کر کے دوسری شادی کرنے چلے ہو۔ اگر ایسا کچھ سوچا تھا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور اپنی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اسے سخت سناتی غصے سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ احتشام نے لب بھینچے ان کو دیکھا جہاں بے یقینی نمایاں تھی۔ بہت غلط کر رہے ہیں آپ بھائی، احمد نے اس سے کہا کہ احتشام نے شررمار نگاہوں سے گھورا، تم ہمارے بیٹے نہیں ہو سکتے، اب کہ ماہین بیگم بولی تھی، جبکہ سکندر خان بس خونخوار نظروں سے اپنے سرپھرے آدھے پاگل بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ان کی صلواتیں سناتے اور ان پر سخت ناراض ہو کر ماہین بیگم کے ساتھ خانہ بی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ احتشام بینش کو وہیں چھوڑ کر شدید غصے کی حالت میں باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ احتشام رکو! احتشام یکدم ہوش میں آتی بینش پھر سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، پر احتشام سنی انسنی کرتا گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ ہیلو وچ! بینش احتشام کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتا دیکھ رہی تھی، جبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا فون بج اٹھا۔ کون؟ تیرا میں جادی خدا ہوں، دوسری جانب سے باور کرایا گیا۔ کون ہو تم جو بکواس کر رہے ہو؟ بینش یکدم چلائی، وہ واقعی اپنے نکاح کو بھولے بیٹھی تھی۔ بکواس میں نہیں، تو کر رہی ہے، وہ شوہر ہوں تیرا۔ وہ سخت تیور لیے گرجا تھا کہ بینش بھننا اٹھی تھی۔ سب یاد آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ میں کوئی شوہر نہیں تو کوئی میرا شوہر نہیں سمجھ آئی، کمینے غنڈے! بینش حلق کے بل چلائی، تیرے چلانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ ادھر میں بچوں کے نام سوچے بیٹھا ہوں، اور تو ہے کہ شوہر سے انکاری ہے، لگتا ہے تیری لمبی زبان کے ٹکڑے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مسرور سے آواز میں بول کر بینش کو مزید سیخ پا کر گیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم گنوار، کوئی نہیں ہوا نکاح، میں نہیں مانتی اس نکاح کو، تم جیسے جاہل گنوار کمینے کے منہ بھی نہ لگوں۔ شوہر بنانا تو دور کی بات ہے، اب یہاں کال مت کرنا ورنہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گی۔ بینش اس کے انداز اور بچوں کے نام پر آپے سے باہر ہوتی، تڑ تڑ زبان سے گولیاں برساتی، مقابل کو بسم کرنے پر تلی تھی۔ بھاڑ میں تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا وچ بیبی، میں تو منہ لگانا چاہتا ہوں، تو نہ لگی، بس مجھے لگنے دے۔ وہ جس نکاح سے تو انکاری ہے اس کا فیصلہ تیرے گھر والے کریں گے، بہت جلد ان کا داماد سسرالیوں کے دیدار کا شرف بخشنے آئے گا، اور کال تو میں تجھے ہی کروں گا، ہر وقت کروں گا، بار بار کروں گا، تو مجھے روک نہیں سکتی، اور اگر میری کال نہ سنی تو پھر جس حویلی میں تو کھڑی ہے ادھر ہی آ کر سب سے پہلے میرا رشتہ بتاؤں گا، بعد میں تیرے ساتھ گولڈن نائٹ بناؤں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے میرے پاس آنے کی، اس لیے ادھر تو منہ کھولے گی ادھر مجھے پائے گی وچ جانم۔ اب پتلی گلی سے نکل، اس حویلی میں مجھے نہ دیکھو، 10 منٹ ہے تیرے پاس، حویلی کے باہر ہی کھڑا ہوں میں، اندر آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے لمبی چوڑی وضاحت دے کر ساتھ ہی دھمکیاں دیتا کال بند کر گیا تھا، جبکہ اس کی موجودگی کا سوچ کر بینی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی کہ وہ انہی قدموں پر نسبتاً بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں جس میں بیٹھی تھی وہ اتنی ہی تیزی سے گاڑی سٹارٹ کرتی بغیر ادھر ادھر دیکھے حویلی سے نکلتی چلی گئی تھی۔